پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نصراللہ ملک صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیں ملک صاحب، یہ آج جو اسلام آباد میں سارا دن چلتا رہا، ایک عجیب سا منظر تھا وہاں پہ. یہ بتائیں اس کو آپ بیڈ گورننس کہیں گے یا بیڈ پالیسی کہیں گے یا کوئی اور ریزن ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں حکومت بعض چیزوں پہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو ایڈمنسٹریشن کے اوپر ان کی گرپ بڑی کم نظر آتی ہے. آپ اس واقعے کو لے لیں، اس سے پہلے واقعے کو لے لیں، لاہور میں ہونے والے بند روڈ پہ جو واقعہ ہوا تھا، جو اس پہ موٹر وے کے اوپر، سارے اگر آپ شواہد کو اکٹھا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گورننس ان کی کیسی ہے. گورننس میں ان کا کافی حد تک فیلیور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک سینٹر نہیں ہے، پاور کا ایک مرکز نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے تبادلے کیے، جس طریقے سے انہوں نے بیوروکریسی کو ڈیل کیا، جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو یہ ڈیل کر رہے ہیں، اس سے ابھی تک آپ سمجھیں کہ حکومت کی کئی گرپ معاملات کے اوپر نظر نہیں آتی. پھر لوگوں کے اندر اس قسم کا خوف، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تبادلے کرنے کے ساتھ ساتھ جس قسم کے پھر بیانات آتے ہیں وزراء کی طرف سے بھی، وہ بھی خاصے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کوئی درست نہیں ہے. پھر ایک ماضی کی جو حکومت کے جو لوگ تھے، پہلے ان کو بہت ٹارگٹ کیا گیا کہ نہیں یہ نکمے افسران تھے، پھر ان کو واپس لایا گیا، پھر ان سے کام کرنے کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت خود اپنے مسائل اپنے لیے خود پیدا کر لیتی ہے. اس لیے اگر آپ اوورال دیکھیں تو گورننس ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. پالیسیاں بنانا تو خیر بہت دور کی بات ہے. قانون سازی کے ثمرات تبھی ملتے ہیں جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں. قانون بہت سے موجود ہے پہلے سے، لیکن یہ چھپتے ہیں اب قانون سازی کے پیچھے. یہ چھپتے ہیں جی کہ ہم ریفارمز کے پیچھے چھپتے ہیں. ریفارمز کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. پولیس ریفارمز کی بات کرتے رہے، وہ کہاں تک ہوئی اور آج تک اس پہ کوئی کام ہی نہ ہو سکا. لیکن یہ چھپنا ان کو ختم کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں، اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. مہنگائی ہوتی ہے، اسٹاک لوگ چیزیں کر لیتے ہیں، چیزیں بڑھتی ہیں قیمتیں، یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ماضی کی حکومتوں کا مسئلہ. ماضی کی حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی اپنی بیڈ گورننس کا مسئلہ ہے. جو چاہے جتنی مرضی قیمتیں بڑھا دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے افسران میرے خیال میں جو لگائے ہوئے، اب بھی آپ دیکھیں، کبھی آپ پورا ایک سروے کریں تو اب یہ لوگ زیادہ تر دفاتر میں بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر سے صحیح طریقے سے پوچھنے والا اور پراپر سے مانیٹرنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا ملک صاحب، اب یہ بتائیں کہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک 24% تنخواہ بڑھانے کی منظوری دے دی ہے گورنمنٹ نے ان وفاقی ملازمین کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی 1 سے لے کے 22 تک آپ کریں اور وہ بھی 40% کریں، 24 نہ کریں. تو کچھ تو وہ ان کی بات مان رہے ہیں، کچھ تو ان کو دیکھنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے کہ بھئی گورنمنٹ ہے، مسائل کا شکار ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. یا پھر اسی طرح سڑکوں پہ آ جانا چاہیے اور وہ کہنا چاہیے کہ جی ایسی کی تیسی. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو مہنگائی جس طریقے سے بڑھی ہے آج، پھر اب ٹیرف بجلی کا دیکھیں بڑھ رہا ہے. پھر دوسری جس طریقے سے چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، مہنگائی جس طریقے سے ہوئی ہے، اور جو آپ کے اس وقت کرنسی کی جو ویلیو ہے جس طریقے سے وہ گری ہے، اس کے بعد جس طریقے سے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، سرکاری ملازمین اس پہ بجائے احتجاج کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، حکومت کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، لیکن کوئی ایسا ریزنیبل ان کو سپورٹ ضرور ملنی چاہیے. جب آپ ان کو ایک ریزنیبل فیور دینے کو تیار نہیں ہے تو لوگ اس پہ احتجاج کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، جس طریقے سے انہوں نے بجلی، گیس، پیٹرول، ان چیزوں میں اضافہ کیا ہے، کیا لوگوں کو اس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے؟ جب اس طریقے سے ریلیف نہیں ہے تو پھر لوگوں کا جو ہے وہ آواز اٹھانا، اپنی بات کرنا، اس پہ وہ حق بجانب ہوتے ہیں. پھر اس سے اگلی بات، آپ کو یاد ہوگا ینگ ڈاکٹرز کا ایشو تھا. جب بھی کوئی مسائل ہوتے تھے، یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو ہر میدان میں کود کے آ جاتی تھی. اسٹیل مل کو نجکاری کا مسئلہ تھا، خان صاحب جا کے باہر بیٹھ گئے تھے، ان کے گیٹ پہ بیٹھ گئے تھے، نجکاری نہیں کرنے دیں گے. جب آپ خود احتجاج کی سیاست کو اس حد تک پروموٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ حکومت گرانے کے لیے بجلی کے بل پھاڑ رہے تھے، آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے واپس بھیجنے کی بات کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ احتجاج کے اوپر لاٹھی برسانا، یا میں تو اجازت دوں گا لوگ آ کے بیٹھ جائیں، اور اگر میرے خلاف اتنے بھی لوگ نکلے تو میں حکومت سے استعفیٰ دے دوں گا. جب مزاج آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ لوگ احتجاج کریں، سڑکوں پر آئیں، اور اس کے آپ نے خود اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو پھر لوگ احتجاج تو کرتے ہیں. اس لیے جب آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے، ان کے مسائل حل نہیں کریں گے، لوگ احتجاج کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، احتجاج پرامن ہونا چاہیے، اور اگر حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے تو حکومت ان کو بتائے بھی صحیح، لیکن ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ تو 10,000 ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کی بات کرتے تھے، آج اب روتے ہیں پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ تو کہتے تھے کہ ٹیکس چوری ہوتا ہے اس ملک میں، ہم ٹیکس چوری بند کر دیں گے، آج اب کہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا. آپ کہتے تھے 10 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے، ہم وہ روک دیں گے. اگر بھئی آپ نے وہ روک دیے تو پیسہ سرکاری ملازمین کو دیں، غریبوں کو دیں، مہنگائی کنٹرول کرنے میں دیں.
یہ ساری باتیں جب آپ خواب دکھاتے رہے ہیں تو آج آپ لوگوں کو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. اب یہ بتائیں ملک صاحب، دیکھیں یہ جو ہوا وہ تو ایک طرف، اب عام شخص آپ جیسا میرا جیسا عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ چلیں یہ تو ملازمین ہیں، ان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، ان کے بغیر سسٹم آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کی ضرورت ہے، یہی گورنمنٹ کا حصہ ہے، ان کو کسی طرح حکومت سیٹل کر دے گی، یا کچھ حد تک انہوں نے کر دیا ہے. 4.25 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں جن کی 24% تو انہوں نے اعلان کر دیا ہم بڑھا رہے ہیں. اب تھوڑے کے اوپر بارگین جو ہے وہ ہو رہی ہے یا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. عام شخص کیا کرے؟ ہم نے وائی ڈی اے دیکھا، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے پروٹیسٹ دیکھے، ہم نے اور ایسے بہت سارے پروٹیسٹ دیکھے. یہ آتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنی مرضی کی کروا لیتے ہیں. عام شخص کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے وہ بھائی کیا کرے، وہ بھی سڑکوں میں نکلے پھر؟ دیکھیں عام آدمی کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو انتخابات کے اندر وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے کہ حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا. دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ان کو سڑکوں پر لے کے نکلے، وہ احتجاج کریں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں اپوزیشن نے کچھ نہ کیا تو لوگ تب بھی ان کے خلاف نکل آئیں گے. اب دیکھیں ہر روز بجلی کی قیمت بڑھانے کی یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے عوام کو. یعنی ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کو آپ پیستے چلے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم گورننس بہتر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اصلاحات لا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ملک کی اکانومی دوڑ رہی ہے. کون سی اکانومی دوڑ رہی ہے جس کے نتیجے میں آپ غریب آدمی کی جیب سے پیسے نکالنے کے چکر میں. یعنی بجلی کے بل میں اضافہ. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا یہ جب پی ٹی وی کے لائسنس کی بات ہوتی تھی یہ کتنا چیخا کرتے تھے کہ جی عوام آدمی سے لائسنس فیس لی جاتی ہے. وہ بھائی صاحب آپ تو عام آدمی سے فیس بڑھانے کے چکر میں ہیں، آپ تو اس کی جیب میں سے اور پیسے نکالنے کے چکر میں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سارے جو دعوے ان کے تھے آج ان کے سامنے آ رہے ہیں. اور پھر جس طریقے سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں، دیکھیں اب بھی وہ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے جانے کے لیے سارے سرکاری ملازمین رکاوٹیں توڑ رہے ہیں. یہ آتے ہیں حضور آپ نے ڈالی ہیں. آج آپ کے خلاف اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے، آپ کہتے ہیں اجازت نہیں لی گئی. اور آپ خود کہا کرتے تھے ڈی سی او کون ہوتا ہے ہمیں اجازت دینے والا، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکے گا، ہم جو مرضی کریں گے. اور آپ جا کے کپڑے لہرایا کرتے تھے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر، آپ کپڑے لہراتے تھے، دھو کے کپڑے لٹکاتے تھے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر. آپ پی ٹی وی کے اندر گھس گئے تھے، آپ پی ایم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے. یہ سارے آپ نے قبریں کھود دی تھی اسلام آباد کے اندر. مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار احتجاج ایسا ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے بھائی عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس پاکستان کے سب سے ریڈ زون کے اندر قبریں کھود دی تھی. ہم قبریں میں چلے جائیں گے لیکن ہم اس حکومت کو گرا کر دم لیں گے. یہ ساری طریقہ کار انہوں نے اختیار کیے. آج لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بات کریں. یہ تو کہتے تھے نا احتجاج کے لیے، اب بھی یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دھرنا دیں، میں اس کو اجازت دینے کو تیار ہوں، لیکن اتنا صبر اور حوصلہ تو پھر پیدا کریں نا. آخری سوال ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی ایک بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ چیزیں اب بہتری کی طرف آ رہی ہیں، نظام اب سیٹل ہو رہا ہے، اب چیزوں کو ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے پلان کیا تھا. تو اسی کی کنٹینیوٹی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہوں، اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں. اگر اوپن بیلٹ کی بجائے سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوئے تو اپوزیشن کو زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا. تو وزیر اعظم صاحب شفاف انتخاب کرانا چاہتے ہیں، اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا غلط بات ہے؟ بالکل شفافیت ہونی چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے ذرا، یہ جو جتنے سینیٹر جو ماضی میں بنے، جس طریقے سے سینٹ کو بلڈوز کیا گیا تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا نا کہ کس طریقے سے جو سابق سینٹ کے انتخابات ہوئے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں سینیٹر منتخب ہوں، بالکل شفاف طریقے سے ہونے چاہیے. چیئرمین سینٹ کا ووٹ چاہتے ہیں خفیہ بیلٹ سے ہو. یعنی آپ اندازہ کریں ایک دوغلے پن کا کہ کے پی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے، جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ غیر جماعتی ہوں گے اور جو شہری ایریاز وہاں جماعتی ہوں گے. یعنی آپ چاہتے ہی ہیں کہ جہاں آپ کی گرپ ہے وہاں آپ مزے کریں، جہاں آپ کی گرپ نہیں ہے وہاں آپ شفافیت کا نعرہ لے کے اس چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کا، ووٹ بیچنے والا کام ختم ہونا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن حضور جب آپ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے مل کے ان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، جب آپ پنجاب کے اندر بلدیاتی پورے نظام کو ختم کر چکے ہیں، الیکٹڈ لوگوں کو فارغ کر چکے ہیں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، تو پھر اب شفافیت کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. شفافیت ضرور کریں اور یہ بات سامنے رکھیں کہ الیکشن کی سارے شفاف ہونے چاہیے، لیکن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنا، لوگوں کی پارٹیاں تبدیل کروانا، اس میں تو آج بھی آپ ہی لگے ہوئے ہیں. اس وقت جو طیارہ استعمال کیا گیا تھا جہانگیر خان ترین صاحب کا، جس طریقے سے لوگوں کو اسلام آباد پہنچایا گیا تھا، اور جس طریقے سے اب پنجاب کے اندر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ کون سی شفافیت ہے؟ بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نسل صاحب موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.